علی بھائی وہ بھی مفتی صاحب اپنی ویڈیو بنائی انہوں نے نا، انہوں نے وہ سفیان بن عینیہ کا کہہ دیا کہ بھئی ان کو استثناء حاصل ہے، اور وہ تدریس کوئی نہیں تدلیس سفیان بن عیینہ ہے اور اسماعیل ہے، دو ہیں اس میں مدلس، ان سے روایت کر رہے ہیں، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، اور یہ تو پیٹ رول ہے، اگر کوئی اس رول کو نہیں مانتا تو جا کے امام مسلم کی قبر اکھاڑے، کھڑے ہو کر علی بھائی کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں، پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے، جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی بےایمان آدمی، اس میں ایک سفیان بن عیینہ والی روایت تھی، تو نے 12 کیوں بنا کے پیش کی ہیں؟ 12 کی 12 دو نمبر روایتیں تو نے پیش کی، پہلے تو آ کے معافی مانگنا اپنی پبلک سے، وہ ساری روایتیں جن میں ابو السفر اور ابو بردہ ہے، تو نے جو کہا 12 کتابیں جھوٹ بولا ہے، تو نے بول کے میں نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والے واقعہ پر مرزا جیلمی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اور اس مسئلہ پر مرزا جیلمی نے کتنے یو ٹرن لیے، کتنے رخ بدلے، وہ اہل حقیقت اور اہل انصاف پر بالکل واضح ہے۔ اب مرزا جیلمی موضوع سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بحمد تعالیٰ جو میں نے مرزا جیلمی سے مطالبات کیے تھے اور اس کے اوپر سوالات چھوڑے تھے، مرزا جیلمی ان میں سے کسی ایک کا بھی علمی طور پر کتابی حوالہ پیش کر کے جواب نہیں دے سکا۔ پہلے تو اس مسئلہ پر سرے سے منکر تھا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے نصرت کروائی اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور ان سے کرامت کے طور پر یہ چیز صادر ہوئی، اس کا سرے سے منکر تھا۔ اور مرزا جیلمی ریفرنس مانگ رہا تھا، پہلے حوالہ مانگتا تھا کہ حوالہ پیش کریں، یہ واقعہ جھوٹا ہے، مکذوبہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، اس کا حوالہ پیش کریں جی، ریفرنس پیش کریں۔ جب بحمد تعالیٰ درجن سے زائد حوالہ جات میں نے ائمہ محدثین اور علماء اہل سنت کی حدیث، سیرت صحابہ اور فضائل صحابہ کی کتابوں سے پیش کیے، تو اس کے بعد رخ بدلا، یو ٹرن لیا اور کہا کہ مجھے پتا تھا یہ کن کتابوں میں ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں حوالے، یہ حوالے جھوٹے ہیں، اور یہ روایت اور واقعہ بالکل مکذوبہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر جھوٹا واقعہ ہے تو اس پر تم کوئی حوالہ پیش کرو، یہ درجن سے زائد ائمہ محدثین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کسی ایک امام نے یہ لکھا ہو کہ یہ روایت اور حدیث جھوٹی ہے، جعلی ہے، اس کا حوالہ پیش کرو۔ کسی ایک کا بھی حوالہ نہیں پیش کر سکا کہ کسی ایک محدث امام نے یہ لکھا ہو کہ یہ حدیث جعلی ہے۔ اور پھر میں نے درجن سے زائد جب حوالہ جات پیش کیے تو کہتا جی کہ جن کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں، انہی کتابوں میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، جعلی ہے، جبکہ بحمد تعالیٰ میں نے ان کتابوں کے آن کیمرہ پیجز دکھائے ہیں، کسی ایک کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے یا حدیث ضعیف ہے، کسی ایک محدث نے نہیں لکھا۔ تم ناقل ہو، تمہارا کام یہ کہ تم نقل پیش کرو، کسی محدث کا حوالہ پیش کرو، لیکن مرزا جیلمی حوالہ پیش کرنے سے قاصر رہا، اور الٹا کہتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب جو لیٹسٹ بیان دیا ہے اس کے اندر جو اس نے زبان استعمال کی ہے، بے ایمان، منافق، چوزا، چوہا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یہ اپنی حیثیت بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ اب رہ گیا ہے، علمی دلیل اور علمی جواب میرے پاس اس کا کوئی نہیں ہے۔ بیان میں اس نے یہ کہا کہ پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے، یعنی میرا جھوٹ پکڑا ہے، کہتا پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی ہیں بے ایمان آدمی، اس میں ایک سفیان ابن عیینہ والی روایت تھی، تم نے 12 کیوں بنا کے پیش کی ہیں؟ یہ بھی اس کا بہتان ہے، میں نے کب 12 بنا کے پیش کی ہیں؟ میں نے تو 12 سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے ہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ ایک سفیان ابن عیینہ والی روایت ہے، یعنی ایک سفیان ابن عیینہ والی صحیح روایت ہے، یہ بتاؤ ذرا۔ اگر تو تم کہو کہ صحیح روایت ہے پھر تمہارا مقدمہ ثابت ہو گیا، اور اگر تم یہ کہو کہ سفیان ابن عیینہ والی ایک ضعیف روایت ہے، باقی کوئی روایت نہیں ہے، تو یہ تمہارا جھوٹ ہے، ایک روایت ہے۔ پہلے بیان میں تم یہ مان چکے کہ مینلی 3 سندیں ہیں، ایک قیس بن ابی حازم والی، وہی سفیان ابن عیینہ جس میں آتے ہیں، اور ابو سفر والی اور ابو بردہ والی، تم مینلی 3 سندیں مان چکے ہو، اور اب تم آ کے یہ کہہ رہے ہو کہ ایک ابن عیینہ والی روایت ہے، یہ تم نے 12 بنا کے پیش کی ہیں۔ کب میں نے 12 بنا کے پیش کی ہیں؟ میں نے تو 12 سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کی ہیں، اور اس کے مختلف طرق میں نے عوام کے سامنے رکھے ہیں کہ جس
روایت اور حدیث کے بارے میں مرزا جیلمی یہ کہتا ہے جی کہ اس کا حوالہ پیش کریں، یہ جھوٹا واقعہ قصہ کہانی ہے، یہ ائمہ محدثین اور علماء ہیں جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتب حدیث اور فضائل میں ذکر کیا ہے۔ اچھا پھر اب اگلی بات یہ ہے، کیا ایک حدیث ہو اور وہ حدیث درجن سے زائد کتابوں میں موجود ہو تو اس ایک حدیث کے جتنے ریفرنسز، مصادر اور حوالہ جاتے ہیں ان کو بیان کرنا کیا جھوٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ بے ایمانی ہوتا ہے؟ تو یہ تو تم بھی کرتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل علم کا طریقہ ہے کہ وہ ایک حدیث اس کے جتنے ترک ہوتے ہیں اور جہاں جہاں جس کتاب میں آئی ہوتی ہے اس کے حوالہ جات پیش کر دیتے ہیں، یہ فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے، جس طرح مثال کے طور پہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے اور وہی حدیث سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جامع ترمذی میں، ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے، حالانکہ حدیث ایک ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے جتنے حوالے ہیں سارے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، متفقن علیہ ہے، حدیث ایک ہے۔ تو کیا ایک حدیث کے جتنی کتابوں سے حوالہ جاتے ہیں وہ پیش کرنا بے ایمانی اور ہیرا پھیری ہے، یا یہ نعوذ باللہ منافقت ہے؟ یہ تو اہل علم کا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے کے مطابق بحمد تعالیٰ میں نے اس حدیث کے جو متعدد طرق تھے اور جن کتابوں میں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، اور اس پر بھی مرزا جیلمی کو پریشانی ہے۔ پہلے حوالہ مانگ رہا تھا، درجن سے زیادہ حوالہ جات پیش کیے، تو اب یہ کہتا ہے تم نے حوالے کیوں پیش کیے، اور پھر کہتا ہے 12 کی 12 2 نمبر روایتیں پیش کی ہیں، تو آ کے معافی مانگا اپنی پبلک سے۔ کس بات کی معافی مانگو کہ میں نے 12 حوالے پیش کیے ہیں لہذا مجھے معافی دے دو، اس بات کی معافی مانگو؟ یہ مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث محدثین کی کتابوں میں موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ یہ کہتا ہے جی ان محدثین نے یہ بھی لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے محققین نے اور محدثین نے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ مثال کے طور پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ، یہ تحقیق و تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ یہ چھپ چکی ہے، اور اس فضائل الصحابہ کا مرزا جیلمی نے باقاعدہ تعارف کروایا، لمبا چوڑا تعارف، اور اسی نسخے کا کہتا ہے یہ کتاب فضائل الصحابہ یہ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر سے اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ اس کے تحکیم کی ہے عرب اسکالر شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے۔ یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے۔ 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ۔ یہی نسخہ، یہی کتاب اور اسی محقق اور اسی عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ جو کتاب چھپی ہے، اس میں روایت نمبر 1481 اور 1482 آپ نکال لیں۔ عرب محقق وسیع اللہ بن محمد عباس نے ان دونوں روایات کے نیچے اس کی تحقیق میں لکھا کہ تحقیق اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ عوامہ عرب محقق ہیں، انہوں نے المصنف ابی شیبہ کی تحکیم اور تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ شیخ عمران شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجمع الزوائد، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ذکر کیا، اس کے طرق کی طرف اشارہ کیا، اور اس حدیث کے رجال کو صحیح اور اس کی سند کو متصل قرار دیا۔ اب اس پر مرزا جیلمی نے ایک تو الزام لگایا، بہتان لگایا، اور اوپر سے جھوٹ باندھا۔ بہتان یہ لگایا کہ مجمع الزوائد امام حیثمی کی کتاب سے اس مفتی نے امام حیثمی کے آدھے کمنٹس پڑھے ہیں۔ اس کا ایک بیان اپلوڈ ہوا ہے 3 مئی 2022 کو، ٹائم قیامت تک ہے، یہ 3 مئی کو اپلوڈ ہوا ہے اس کا بیان، اور میرا جو بیان تھا وہ 1 مئی 2022 کو اپلوڈ ہوا تھا، اور اس میں میں نے بحمد تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ مجمع الزوائد کی جو عبارت ہے اور امام حیثمی کے کمنٹس ہیں پورے تفصیل کے ساتھ واضح طور پہ اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم امام حیثمی کے الا ان ابا سفر سے آگے والے کمنٹس نہ بھی پڑھیں تو مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حیثمی جو تبصرہ کر رہے ہیں
जो पहला जुमला उन्होंने बयान किया उस जुमले से, उस तबसरे से हमारा मुकदमा साबित हो जाता है कि यह हदीस सही है। और वो क्या है कि इमाम हाशमी रहमतुल्लाह लिखते हैं, मैं आपके सामने इसको रखता हूं। वो फरमाते हैं रवाहू अबू याला व तबरानी व नहवेही, कि इस हदीस को इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद में और तबरानी ने अपनी अल मुजमुल कबीर में ऐसे ही जिक्र किया है। वह अहादु इसनाद, ये तबरानी है, रिजालु हो रिजालु सही व हुवा मुत्तसिलुन, कि इमाम तबरानी की दो सनदों में से, संदे दो हैं 3718 और 3719। 3718 है अबू बुर्दा से और 3719 है कैस बिन अबी हाजिम से। कहते हैं दो सनदों में से एक सनद उसके रिजाल सही हैं और वो मुत्तसिल है, व रिजालुहुमा सिकात, और उस दोनों सनदों के रिजाल सिका हैं। मगर अबू सफर और अबू बुर्दा इन दोनों ने हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस को नहीं सुना। अब मिर्जा जेलमी ने यह जो दावा किया कि इमाम हाशमी ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, यह बिल्कुल दुनिया का बदतरीन झूठ है। इमाम हाशमी ने इस हदीस को बिल्कुल हरगिज़ ज़ईफ नहीं करार दिया, बल्कि इस हदीस को इमाम हाशमी ने यह लिखा है कि इसके रिजाल सही के और इसकी सनद मुत्तसिल है। कौन सी? कैस बिन अबी हाजिम वाली सनद। अब मसले को समझें, इसने क्या किया कि उर्दू वाली किताब से इबारत इसने पढ़ी है और वो इबारत भी यकीनन पूरी नहीं पढ़ी। मुझे कहता आगे से नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं तुमने पीछे से नहीं पढ़ा। इमाम हाशमी पीछे क्या कह रहे हैं? वो पीछे ये कह रहे हैं कि इसको अबू याला ने अपनी मुस्नद में और तबरानी ने मुजमुल कबीर में जिक्र किया। और तबरानी की दो संदें हैं। कितनी संदें हैं? दो समझे जरा। तबरानी की दो संदें हैं 3718 3719, अबू बुर्दा और कैस बिन अबी हाजिम, और एक है अबू याला की सनद अबू सफर वाली। ये संदें होगी तीन, अबू सफर, अबू बुर्दा और कैस बिन अबी हाजिम। अब ये मुस्तबी याला में, और ये दोनों जो हैं ये हैं अल मुजमुल कबीर तबरानी में। अब ये जो तबरानी की दो संदें हैं, इमाम हाशमी कहते हैं अहादु इसनाद, ये तबरानी है। तबरानी की दो संदों में से एक कौन सी? कैस बिन अबी हाजिम वाली, उसके रिजाल सही हैं और उसकी सनद मुत्तसिल है। तो हमारा मुकदमा तो इससे हल हो गया कि रिजाल भी सही हैं, सनद भी मुत्तसिल है, सनद दोनों की सही है, सनद दोनों की जो है उसके रिजाल सिका हैं, लेकिन एक जो है उसकी सनद मुत्तसिल भी है और उसके रिजाल सही के रिजाल हैं। और इसी तरह इमाम ज़हबी ने अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम, जो कि 52 जिल्दों में दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत लुबनान से छपी, इसमें जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 83 पर इसी हदीस को इब्न असाकिर के हवाले से जिक्र किया और कहा कि मनाकिब खालिद कसीरा, सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब बहुत ज़्यादा हैं। सा कहा इब्न असाकिर मिन असहिहा मा रवाहु इब्न अबी खालिद अन कैस बिन अबी हाजिम, फरमाते हैं कि उनमें से सही तरीन, असहिहा सही तरीन वो रिवायत है जिसको इस्माइल बिन अबी खालिद ने कैस बिन अबी हाजिम से रिवायत की है। इमाम ज़हबी अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में इसको सही तरीन सनद कह रहे हैं, किसको? कैस बिन अबी हाजिम वाली सनद और हदीस को, और रह गई अबू बुर्दा वाली और अबू सफ़र वाली। तो अब मिर्ज़ा कहता है ये ज़ईफ़ है, इसे ये नहीं पता कि ज़ईफ़ किसको कहते हैं और ज़ईफ़ के लिए शराइत कौन सी हैं। अबू बुर्दा और अबू सफ़र की जो दोनों रिवायतें हैं उसमें इमाम हाशमी ने सिर्फ इतना लिखा है कि उनका खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से समा साबित नहीं है। जिस तरह सही मुस्लिम की 2750 नंबर जो हदीस है उसमें अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी का सैयदना अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से समा साबित नहीं है। अभी सही मुस्लिम की हदीस निकालें 2750 निकल आई, उसमें अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी वो अबू कतादा सहाबी से हदीस बयान कर रहे हैं। और ये अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी, इनके बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब अत-तारीख़ुल कबीर के तर्जमा नंबर 622 के तहत लिखते हैं कि वला नारिफु समाअहु मिन अबी कतादा, अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी का अबू कतादा से समा मालूम नहीं। इमाम बुखारी समा की क्या कर रहे हैं? नफी कर रहे हैं, समा मालूम नहीं। और यह हदीस है सही मुस्लिम में 2750। इसके अलावा आगे चलिए, सही बुखारी में 5081 नंबर हदीस है। उर्वा ताबी से, उर्वा ताबी ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से सईदा आयशा के रिश्ता की बात की
تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کا بھائی ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دین اور اللہ کی کتاب میں میرے بھائی ہو اور عائشہ میرے لیے حلال ہیں. یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ عروہ تابعی جن کی ولادت 23 ہجری میں ہوئی. اور وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ حدیث بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے. مرزا کہتا ہے سما ثابت نہیں. تو مرزا صاحب سما تو یہاں بھی ثابت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی 777 نمبر جو روایت ہے وہ بھی روایت جو علا بن شخیر سے ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 4531 نمبر جو روایت ہے انٹرنیشنل نمبر جو بتاتے ہو، اس میں فقط مجاہد تابعی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں سما، اور یہاں جو ہے نا وہ حدیث پر وہ بھی ثابت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے حدیث میں سما کے ثابت نہ ہونے کی، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ ابو بردہ اور ابو سفر دونوں تابعین میں سے ہیں. بالخصوص ابو بردہ یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. سیدنا مولا علی، سیدہ عائشہ، سیدہ اسماء، حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ کے شاگرد ہیں ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری. اور یہ کوفہ کے قاضی اور بہت بڑے عالم تھے، صحابہ کرام کے شاگرد، صحابہ کرام کا زمانہ پانے والے. وہ تابعی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زہر پینے والا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے اور ان کے شاگرد مولا علی کے شاگرد وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، اب اگر سما ثابت نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ اس اعتبار سے مرسل قرار پاتی ہے، ابو بردہ کی ہو یا ابو سفر کی ہو. اب مرسل روایت کے بارے میں محدثین اور ائمہ اسلام کا موقف کیا ہے، اس پر میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے رسالہ ابی داؤد کا جو انہوں نے اہل مکہ کو لکھا تھا، اس میں صفحہ نمبر 25 پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَرَاسِيلِ، باقی رہ گئی مرسل روایتیں، فَقَدْ كَانَ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ فِي مَا مَضَىٰ، کہتے ہیں جو پیچھے علماء گزر گئے ہیں وہ مرسل روایت سے احتجاج کرتے تھے، اس کو دلیل کے طور پر لیتے تھے، جیسے سفیان ثوری اور امام مالک اور اوزائی، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام اوزائی تقریباً 200 سال تک جو علماء اور محدثین تھے وہ مرسل روایت سے احتجاج پکڑتے تھے. حتیٰ جاء الشافعی، حتیٰ کہ امام شافعی ہے فتکلم فیہا وتابعہ علی ذلک احمد بن حنبل وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم. فرماتے ہیں حتیٰ کہ امام شافعی ہے اور امام شافعی کی اتباع کی امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے مرسل روایتوں کے اندر کلام کیا، لیکن وہ بھی مطلقاً انہوں نے مرسل روایتوں کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل کے قبول کرنے کے لیے اور اس سے احتجاج کے لیے کچھ شرائط بیان کی. اور وہ ایک شرط یہ ہے کہ مرسل مودد جو ہے، یعنی جس کو تقویت دینے والی کوئی دلیل موجود ہو تو وہ مرسل جو ہے وہ قابل احتجاج ہے. اب اگر ابو بردہ کی روایت کو مرسل بھی مانا جائے تو اس اعتبار سے ابو سفر کی روایت اس کے ساتھ تقویت دے رہی، اور پھر دونوں روایتیں چھوڑ دیں، ابو بردہ کی اور ابو سفر کی. ہمارے پاس قیس بن ابی حازم کی سند متصل کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ بحمد تعالی حدیث موجود ہے، جس کو امام ذہبی صحیح قرار دے رہے ہیں، جس کو بڑے بڑے جو علماء اور محققین نے اس حدیث کو قیس بن ابی حازم علی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور وہ سند متصل کے ساتھ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا اور اللہ رب العزت نے ان کو زہر کے اثر سے محفوظ فرمایا. اب اس روایت کے اوپر مرزا جیلمی نے جو اعتراض کیا ہے اور اس پر جو کلام کیا وہ یہ ہے کہ حوالہ پیش نہیں کیا کہ کس محدث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بس اپنے بابا زبیر علی ضعیف وہابی مولوی کی اتباع میں محدثین کے جو متفقن علیہ مسلمہ اصول اور ضابطے ہیں ان سے انحراف کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ کہا جی اس میں سفیان ابن عیینہ مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کے بغیر ان کی روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ یہ محدثین کے ہاں وہ امام اور بڑے عظیم المرتبت محدث ہیں، تدلیس کے باوجود ان کا عنعنہ بالاتفاق محدثین کے ہاں مقبول ہے. محدثین سفیان ابن عیینہ کے عنعنہ کو قبول کرتے ہیں اور اس سے احتجاج کرتے ہیں، اس پر اتفاق اور اجماع تک کے محدثین کے حوالہ جات پہ حمد تعالیٰ موجود ہیں.
میں نے مرزا جیلمی کو یہ کہا تھا کہ اس حدیث کو ابن عیانہ کے انعنا کی وجہ سے، سیدنا خالد بن ولید والے واقعے کو اور اس حدیث کو ابن عیانہ کے انعنا کی وجہ سے کسی محدث نے ضعیف قرار دیا، اس کا حوالہ پیش کروں، کیونکہ تم ناقل ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ محدثین کی نقل پیش کرنا، محدثین کا حوالہ پیش کرو، لیکن مرزا جیلمی حوالہ پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے، پوری محدثین کی تاریخ سے ایک حوالہ پیش نہیں کر سکا، اور محدثین کے نزدیک ابن عیانہ کے بارے میں تصریحات موجود ہے، کتنے حوالہ جات پیش کروں؟ آپ یہ کتاب ہے ثبت ابن العجمی الشافعی کی التبیین لاسماء المدلسین، اس کے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر لکھتے ہیں کہ سفیان بن عیانہ لیکنہ لم یدلس الا عن ثقۃ کثقتہ، ابن عیانہ یہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، وحکا ابن عبد البر عن ائمۃ الحدیث انہم قالوا یقبل تدلیس ابن عیانہ لانہ اذا وقف احال علی ابن جریج ومعمر ونظائرہما وہذا ما رجح ابن حبان وقال هذا شیء لیس فی الدنیا الا لابن عیانہ فانہ کان یدلس ولا یدلس الا عن ثقۃ، کہ ابن عیانہ کے حوالے سے محدثین نے یہ بات بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ابن عیانہ کا انعنا قبول کیا جائے گا، اور امام ابو زرع عراقی اپنی کتاب المدلسین صفحہ نمبر 53 پر لکھتے ہیں قلت لیکن اتفقوا مع ذلك على قبول انعنته، کہتے ہیں لیکن محدثین امام ابن عیانہ کے انعنا کے اوپر ان کے قبول کرنے پر متفق ہیں، تمام محدثین کے ہاں اتفاق ہے کہ ابن عیانہ کا انعنا مقبول ہے، ان کی روایت کو ضعیف قرار اس وجہ سے سیدنا خالد بن ولید کے زہر پینے والے واقعے کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا، لیکن چونکہ مرزا کی اب ضد اور ہٹ درمی تھی، جس کی بنیاد پہ مرزا جیلمی نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جہاں اس میں ابن عیانہ مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، ابن عیانہ ان کے ساتھ بھی روایت کریں تب بھی محدثین کے ہاں ان کا انعنا مقبول ہے۔ اب یہ کہتا ہے جی کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ پیٹ رول بیان کر دیا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ سوال بھی ایک لڑکے نے کیا، مرزا کے کسی اسٹوڈنٹ نے، فالوور نے، کہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہے، ابن عیانہ کی روایت بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ محدثین کے ہاں ابن عیانہ کو استثناء حاصل ہے، تو مرزا جواب دیتا نہیں کہتا نہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، جبکہ محدثین کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، استثناء حاصل ہے، اور محدثین کے ہاں تمام مدلسین ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، ان کے مراتب اور درجات ہیں۔ جہاں تک امام مسلم کی بات ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم میں جو اصول بیان کیا ہے تدلیس کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے انہی مدلسین کے بارے میں سمع کی تصریح کا مطالبہ کیا ہے جو بالکل مشہور اور معروف، یعنی بڑے مدلسین ہیں، مشہور اور معروف قسم کے مدلسین ہیں۔ باقی طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین جن کے اوپر باقاعدہ محدثین نے طبقات کی کتابیں لکھی ہیں اور طبقات کی کیٹیگریاں بنا کے پہلے اور دوسرے طبقے کے جو مدلسین ہیں ان کی روایات کو قبول کیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو مدلسین کی ان والی روایات ہیں ان کے اندر بھی محدثین نے مراتب اور اصول بیان کیے ہیں۔ اب مرزا جیلمی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو مدلسین کی ان والی روایات ہیں، محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ وہ سمع پہ محمول ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمع پہ محمول ہے، محدثین کا اجماع ہے۔ یہ مرزا کا دعویٰ بالکل مردود اور باطل ہے۔ اگر مرزا کے اندر ہمت ہے تو کوئی حوالہ پیش کرے، کس محدث نے یہ لکھا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر آنے والی مدلسین کی ان والی روایات وہ سمع پہ محمول ہوتی ہیں اور اس پر اجماع ہے؟ اجماع کا دعویٰ، اجماع کا حوالہ پیش کرنا ہے، جبکہ اس اجماع کے حوالے کو یا دعوے کو محدثین نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ کتنے حوالے میں پیش کروں؟ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کرتا ہوں، امام ابن حجر اسقلانی کی ابن صلاح کے مقدمہ کے اوپر جو شرح ہے النقط، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں صفحہ نمبر 331 پہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لِأَنَّهَا دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، کہتے ہیں یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ سے ان کی کتاب صحیح بخاری کا جو مقدمہ ہے
اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 544 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں اما داول انقطاع فمدفوعۃ امن اخرج لهم البخاری لما علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذکر من رجاله بتدلیس او ارسال ان تصبر احادیثهم الموجودة عنده بالعننة فان وجد التصریح بالسماع فيها ان دفع الاعتراض والا فلا۔ کہتے ہیں اگر ان مدلسین کی ان والی روایات کے اندر سماع کی تصریح مل جائے، ان دفع الاعتراض تو اعتراض چلا جائے گا، والا فلا، اور اگر سماع کی تصریح بخاری مسلم کے مدلسین کی ان والی روایات کے اندر نہ ملے تو کہتے ہیں پھر اعتراض باقی رہتا ہے، اعتراض نہیں جاتا۔ اس کا تو حافظ ابن جزکرانی انکار کر رہے ہیں، اور مرزا جرمی دعویٰ کر رہا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر مدلسین کی ان والی جو روایات ہیں وہ سماع پہ معمول ہونے پر اجماع ہے، اور اجماع کا کوئی ایک حوالہ بھی دعویٰ ہے علمی کتابی ہونے کا، اور کسی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتا۔ اب جب سے یہ بات چلی حوالہ دو نا، تم کہتے ہو یہ احادیث ضعیف ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زہر پینے والی، حوالہ دو، حوالہ کوئی نہیں۔ ابن عیانہ کی تدلیس اور عنعنہ کی وجہ سے اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا، اس کا حوالہ پیش کرو۔ کہتا ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے، وہ کون سے محدثین ہیں، ان کا حوالہ پیش کرو۔ مرزا حوالہ دینے سے قاصر ہے۔ یہاں تک تھی بات ابن عیانہ رحمہ اللہ کی تدلیس کے حوالے سے اور ان کے عنعنہ کے حوالے سے۔ اب کہتا ہے اگر آپ نے ابن عیانہ کا عنعنہ ماننا ہے تو پھر آپ اس حدیث کو بھی مانیں جو کہ السنن الکبری للبیہقی میں امام بیہقی لے کے آئے کہ یہی ابن عیانہ اس میں ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے۔ سفیان بن عیانہ کی تدریس اس حدیث کے اندر بھی ہے جو امام بیہقی نے نقل کی ہے، جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے سفیان بن عیانہ کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف۔ یہ سن لے الفاظ، یہ مرزا جرمی کے الفاظ ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے۔ مرزا جرمی نے یہ دنیا کا ایسا جھوٹ بولا ہے کہ جس کو مرزا قیامت کی صبح تک سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی کسی کتاب سے ضعیف حدیث ایسی دکھا دو کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے۔ بالکل جھوٹ بولا اس نے، جبکہ روایت کے الفاظ یہ نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ، کہ اعتکاف نہیں ہے مگر 3 مسجدوں میں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کے اوپر محدثین نے کیا تبصرہ کیا ہے، اس پر میں آپ کے سامنے 2 حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک حوالہ ابن حزم الاندلسی کی کتاب المحلہ بالآثار، اور جلد نمبر اس کی ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 431۔ ابن حزم اندلسی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قلنا ھذا شک من حذیفہ او ممن دونہ، پہلی بات تو یہ کہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ہے، اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے کے اندر محدثین کا اختلاف ہے۔ جو زیادہ ثقہ راوی ہے نا وہ اس حدیث کو موقوفاً سیدنا حذیفہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اس کو مرفوع بیان نہیں کرتے، اور بعض جو راوی ہیں اس کو مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر شک ہے حضرت حذیفہ کی طرف سے یا ان سے نیچے کسی راوی کی طرف سے، ولا یقطع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشک، کہتے ہیں شک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کا قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ولو انہ علیہ السلام قالا، اگر حضور نے یہ فرمایا ہوتا لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ لحافظہ اللہ تعالی علینا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر اس کی حفاظت فرماتا۔ ولم یدخل فیہ شکن، اور اس میں اللہ رب العزت شک کو داخل نہ ہونے دیتا۔ فصح یقینا انہ علیہ السلام لم یقلہ قط، تو صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ ابن حزم اندلسی نے اس پر یہ تبصرہ کیا، اور یہ دوسری کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن السلامہ طحاوی المتوفیٰ 321 ہجری کی شرح مشکل الآثار، اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں قال ابو جعفر
فتأملنا हाज़िल हदीस फवजदना फ़ीह इख़बार हुज़ैफ़ा बिन मसूद, कहते हैं हमने इस हदीस में तामुल गौर व फिक्र किया और हमने पाया कि इसमें हज़रत हुज़ैफ़ा ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को खबर दी और अब्दुल्ला बिन मसूद को यह खबर दी कि तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ़ का नहीं है, 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ़ नहीं है। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत हुज़ैफ़ा को जवाब उनका इनकार किया और इसको तर्क कर दिया और उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अल्लाहुम हाफिज़ू, कि तुम ये जो कह रहे हो कि अबू मूसा अशरी और तुम्हारे घर के दरमियान लोग इत्काफ करके बैठे हैं और तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने इनकार किया और अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनको ये जवाब दिया कि ए हुज़ैफ़ा, तुम भूल गए हो और जो लोग इत्काफ पे बैठे उन्हें याद है। क्या मतलब? कहते हैं कि इससे साबित हुआ कि अब्दुल्ला बिन मसूद का जवाब इस बात की दलील है कि हज़रत हुज़ैफ़ा जिस हदीस को बयान कर रहे हैं वो हदीस मनसूख है। कद ज़करतुहु फ़ी ज़ालिका, कहते हैं ये नस्ख है और इसको मैंने जिक्र कर दिया। व असाबू फ़ीमा कद फ़ालू, और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया कि ए हुज़ैफ़ा, तुम भूल गए हो और जो लोग इत्काफ़ कर रहे हैं उनको याद है। यानी इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा ताबी से नतीजा ये निकाल रहे हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला जो रिवायत बयान कर रहे हैं वो रिवायत मनसूख है और बाद में नासिख अमल ये है कि हर मस्जिद में इत्काफ़ करना दुरुस्त है। एक जवाब ये है, इब्ने हज़म कहते हैं कि इसमें शक है हज़रत हुज़ैफ़ा की तरफ से या किसी और रावी की तरफ से। दूसरा ये है कि ये हज़रत हुज़ैफ़ा की बयान करदा रिवायत मनसूख है। तीसरा, मुहद्दिसीन ने इसका ये जवाब दिया है और वो जवाब ये है कि जो हदीस है ला इत्काफ़ा इल्ला फिल मसाजिद सलासा, इत्काफ़ नहीं है मगर 3 मस्जिदों में, यहाँ लाए नफ़ी जिन्स नहीं है बल्कि लाए नफ़ी कमाल है, लाए नफ़ी कमाल है। यानी यहाँ मुतलकन इत्काफ़ के होने की नफ़ी नहीं है बल्कि यहाँ नफ़ी है अफजलियत की कि इन 3 मस्जिदों के अलावा बाकी मस्जिदों में इन 3 मस्जिदों की तरह इत्काफ़ का सवाब नहीं है। जो इत्काफ़ का सवाब यहाँ इन 3 मस्जिदों में है, बाकी 3 मस्जिदों में, 3 मस्जिदों के अलावा उन मस्जिदों में इन मस्जिदों की तरह सवाब नहीं है। सवाब और अफजलियत की नफ़ी है, मुतलकन जो है वो इत्काफ़ की नफ़ी नहीं है। तो ये मुहद्दिसीन ने इसके जवाब दिए हैं और इब्ने उयाना की तदलीस की वजह से इस हदीस को ज़ईफ़ करार नहीं दिया। जो मिर्ज़ा ने दरमियान में बात छोड़ी है, ये किसी एक मुहद्दिस ने ऐसी बात नहीं की कि इब्ने उयाना की वजह से ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ करार पाती है। और ये गोया कि मिर्ज़ा जेलिमी के पास इसके तुर्कश में आखिरी तीर था जो मिर्ज़ा ने चला दिया, और यह तीर ही मिर्ज़ा ने अपनी तरफ से नहीं, अपने बाबे ज़ुबैर अली ज़ई वहाबी मौलवी से लिया है और यह तीर मिर्ज़ा ने चलाया है जिसका इस उसूल और ज़ाब्ते को तोड़ने के वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस हवाले से आखिरी जो बात है वो ये है कि इमाम इब्ने उयाना रहमतुल्लाह के हवाले से मिर्ज़ा कहता जी कि समा की तसरीह पेश करें। तो आज हम मिर्ज़ा के सामने समा की तसरीह पेश कर देते हैं। इमाम हाफिज़ हिबतुल्लाह लालकाई की किताब शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 439 से हाफिज़ हिबतुल्लाह लालकाई रिवायत नंबर 100 लेके आए हैं और इसमें सुफियान इब्ने उयाना हदीस बयान करते हैं क़ाला हद्दसना बयानुन व इस्माईल इब्न अबी खालिद, कि ये हदीस सुफियान इब्ने उयाना ने तहदीस की सराहत करके बयान की है कि हमें बयान ने और इस्माईल बिन अबी खालिद ने यह हदीस बयान की है। तहदीस की सराहत और समा की तसरीह इस हदीस में बिहम्दि तआला इस तरीक़ में मौजूद है। लिहाजा इब्ने उयाना के ऊपर जो मिर्ज़ा जेलमी का एतराज़ है वो बिल्कुल बातिल और मरदूद है। और रही बात इस्माईल बिन अबी खालिद की, तो इस्माईल बिन अबी खालिद के हवाले से ये ज़ाब्ता मुहद्दिसीन ने बिहम्दि तआला लिखा है कि इस्माईल बिन अबी खालिद सिर्फ़ और सिर्फ इमाम शाबी से तदरीस करते हैं, इमाम शाबी के अलावा किसी से उनका तदरीस करना साबित नहीं है। और ये हदीस जो है वो इस्माईल बिन अबी खालिद ने कैस बिन अबी हाजिम, अपने जो बड़े उस्ताद हैं उनसे ये हदीस बयान की है और कैस बिन अबी हाजिम से इस्माईल बिन अबी खालिद ने तकरीबन 500 अहादीस बयान की हैं। ये कैस बिन अबी हाजिम के खास शागिर्द हैं इस्माईल बिन अबी लवैस, इस्माईल बिन अबी खालिद। और इस्माईल बिन अबी खालिद जो है वो सिवाय इमाम शाबी के किसी मुहद्दिस और किसी इमाम से तदरीस नहीं करते। लिहाजा इस्माईल बिन अबी खालिद पे और सुफियान इब्ने उयाना पे जो मिर्ज़ा जेलमी ने इतराज़ किया है ये बिल्कुल इतराज़ इसका बातिल और मरदूद है और मुहद्दिसीन ने बिहम्दि तआला इस हदीस को सही करार दिया है। और मिर्ज़ा जेलमी ने ये जो इतराज़ किया है कि जनाब करामत जो है वो खिलाफ अक़ल होती है, खिलाफ शरअ नहीं होती,
اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کرامت اور معجزہ خلاف عقل نہیں ہوتا، خلاف عادت ہوتا ہے۔ عقل تو نیچے رہ جاتی ہے، معجزہ اور کرامت یہ تو عقل کو عاجز کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں عقل کا دخل نہیں ہوتا۔ معجزہ اور کرامت یہ عقل کے خلاف نہیں، عادت کے خلاف ہوتا ہے، عقل تو نیچے رہ جاتی ہے۔ ہاں باقی رہ گئی بات شریعت کے خلاف کی، تو یہ 15ویں صدی میں مرزا جیلمی کو بات سمجھ آنی تھی کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اور پھر امام بخاری اور دیگر محدثین کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مطلقاً زہر پینا حرام ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ پینترا بدلتے یہ بھی کہتا ہے کہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پینا حرام نہیں ہے۔ یا پھر جو بیچ کے لوگ ہیں جس طرح ابن حجر وغیرہ ہے، یہ لوگ اس کا موقف اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑی معمولی سی تعداد، بہت معمولی اس کی مقدار تھی زہر کی جو انہوں نے استعمال کی، جس سے انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ وہ حضرت خالد بن ولید نے تھوڑا سا پیا تھا، جبکہ وہی ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ سیدنا خالد بن ولید کی کرامت ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کرامت ہے، امام ذہبی کہتے ہیں کرامت ہے، امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کرامت ہے، ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کرامت ہے، امام حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کرامت ہے، اور امام ذہبی نے تو اللہ کی قسم کہا کہ خدا کی قسم یہ کرامت ہے۔ اور پھر وہ تاریخ اسلام اپنی امام ذہبی کے وہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین روایت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے قیاس والی ہے، اور مرزا جیلمی اس کو ضعیف کرنے کے اوپر تلا ہوتا ہے، تلا ہوا اور کہتا ہے کہ وہ خلاف شریعت تھا۔ یعنی اتنے جو کبار ائمہ محدثین ہیں جو صحیح بخاری مسلم کی شرح کرنے والے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے، ہم کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم کس کو کرامت قرار دے رہے ہیں، اور مرزا کو سمجھ آ گئی کہ یہ خلاف شرع تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ البانی تک یہ کہہ رہا ہے کہ خلاف شرع نہیں ہے۔ هذا صحيح نعم. هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد بن الوليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل، وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة استيفاء خالد السم، على طرفي نقيض، ومنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه بالسند الصحيح، ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. قصة خالد الوليد في ابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل إلى الشط الثاني، فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار هناك على الإسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ. البانی مار رہا ہے مرزا کا آئنسٹائن کہ یہ چیز جو ہے سیدنا خالد بن ولید سے کرامت کے طور پر صادر ہوئی ہے، اور یہ خلاف قاعدہ چیز ہے، اور خلاف قاعدہ کو قاعدہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ ایک خاص موقع تھا، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور کافروں کو وہ پہلے خط لکھ چکے تھے کہ تم جزیہ دو، ورنہ میں تمہارے اوپر ایسی قوم کو مسلط کروں گا جو موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ اور پھر خالد بن ولید وہاں خود بنفس نفیس تشریف لائے، انہوں نے ان کے سامنے وہ زہر رکھی کہ یہ زہر جو ہے یہ زہر قاتل ہے۔ تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بات دل میں ڈال دی، اللہ نے وہاں کافروں کے دل میں روب ڈالنا تھا، اور مسلمانوں کے ایمان کو اللہ نے پکا کرنا تھا، اور خالد بن ولید سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر صادر کروانی تھی، اور انہوں نے فوراً وہ زہر پیا اللہ کا نام لے کے، اور اللہ رب العزت نے ان کو زہر کے اثر سے محفوظ فرما دیا۔ جس طرح البانی نے یہ کہا بیان کیا کہ جس طرح علا حضرمی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں گئے، اور رستے میں جب سمندر آ گیا تو سمندر کے اندر انہوں نے گھوڑے ڈال دیے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسا محفوظ فرمایا کہ ان کے گھوڑے جو ہیں ان کی سواریوں کے صرف سم جو ہے وہ پانی سے بھیگے ہیں، باقی سارے کے سارے سواریاں اور ان کا سامان جو ہے وہ صحیح سلامت اور محفوظ رہا۔ تو یہ کرامت کے طور پر جو چیز کرامت کے طور پر صادر ہوتی ہے، نہ تو اس کو قاعدہ اور قانون بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں اپنے عقلی گھوڑے ہم دوڑا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ حقائق کے ساتھ ثابت ہے، اور اس واقعے کو ضعیف اور جعلی کسی ایک محدث کا حوالہ بھی مرزا اس پہ پیش نہیں کر سکا۔